کوئی ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کی مسنگ کی درخواست دی ہوئی ہے، اور تھا وہ پہاڑوں پر یا افغانستان میں ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، گھر والے یہاں پہ پاکستان کو بدنام کر رہے تھے، وہ وہاں پہ پاکستان سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا. تو یہ ڈیول فیکٹر بھی اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی ریاست کو ایک جواب دینا چاہیے تھا جی، اور حقائق منظر عام پر لانے چاہیے تھے. بہت میں ویسے کسی بندے کے مسنگ ہونے کے حق میں نہیں ہوں، ٹو بی ویری فرینک، اور میرے خیال میں ریاست کو کوئی بھی بندہ مسنگ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس میں قانون میں کمی بھی موجود ہے. دہشت گرد عدالتوں سے چھوٹ بھی جاتے ہیں، اور جب ایک دہشت گرد عدالت سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر ہمارے عدالتی نظام کی بھی کمی کوتاہی ہے. اسی لیے جب پچھلا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو پھر ہم نے اس میں سنسیٹ کلاس کے ساتھ ملٹری کورٹس بنائی تھیں تاکہ وہ دہشت گردوں کو سزائیں دے سکیں. اور آج بھی جب نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات ہو رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج پاکستان دہشت گردی کے جس دور میں ہے، ہمیں دوبارہ دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹس بنانی پڑیں گی، کیونکہ یہ موجودہ عدالتی نظام ان کو سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہے. معاملے کا حل یہ ہے. ہاں، ہم نے ماضی میں بھی ان کے لیے ملٹری کورٹس بنانی پڑی تھیں اور انہی سے سزائیں ہوئی تھیں، پھر وہ دہشت گردی کنٹرول ہوئی تھی. اور آج بھی مجھے لگتا ہے دوبارہ جو بنانی پڑیں گی اس حوالے سے وہ بھی اپنی جگہ ایک اہم. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو سکا؟ نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے نکات پہ عمل نہیں ہوا، بہت سے سوال بہت اس پر سارے. کھڑے یہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا جی، 2015 میں بنا، اور اس کے بعد ملک میں ایک کرائسس آ گیا، پھر پاناما کا، پھر میں کہنا چاہوں گا آپ لوگ چاہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں نیشنل ایکشن پلان پر کوئی کام نہیں ہوا. جتنے اس کے نکات باقی تھے ان پر جو سول کام ہونا تھا، نہ عدالتوں کی کیپیسٹی بڑھائی گئی، نہ سی ٹی ڈیز بڑھائی گئی، نہ کچھ کیا گیا. ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کافی حد تک 2016-17 تک جیت لی تھی. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کو بھی ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا گیا. پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ دہشت گردی ہمارے دور میں کم رہی تھی؟ نہیں، ختم تو نواز شریف دور میں ہوئی، انہوں نے اس کو انجوائے کیا. اب انہوں نے تو کوئی جادو کے چراغ سے ختم نہیں کی، ختم تو ہو گئی وہ نیشنل ایکشن پلان کے پہ جب ہم نے ملٹری کورٹس بنا دیں، ضرب عضب اور وہ سارے پروگرام شروع کیے، آپریشن شروع کیے، اس کے نتیجے میں ختم ہوئی. اس کے بعد جو اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی بجائے دوبارہ دہشت گردوں سے جو صلح کی گئی اس سے واپس آئی. لیکن بہرحال آج افغانستان کے حوالے سے بھی بڑی کلیئر بات کی گئی. بلوچستان میں بالخصوص تمام کے تمام آج بی ایل اے وہاں پر افغان سٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. لوگ وہاں رہ رہے ہیں، وہاں پر پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں، ویپنز لے کے پھر رہے ہیں، ان کو کارڈز دیے ہوئے ہیں. تو یہ اب میں مالٹا کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں، میں کسی اور ملک کا نام، کیونکہ افغانستان کر رہا ہے تو افغانستان کا نام لوں گا. بگٹی صاحب نے بھی افغانستان کے حوالے سے، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی کلیئر کٹ کہا ہے کہ دہشت گردی کا جو گڑھ ہے وہ افغانستان مجھے ایسا لگتا ہے کہ چلا افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ بڑے فیصلے ہوں گے ضروری ہے. مثلاً کچھ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سرجیکل سٹرائکس ایک کرے گا. جو وہاں پر کیمپس ہیں جو ان کو پتہ ہے، وہ اب افغانستان میں سرجیکل سٹرائکس کا وقت میرے خیال میں ہوا چاہتا ہے، اور اندر گھس کے یا بائی ایریل سٹرائکس ان کیمپس کو تباہ کرنا اور اپنے مجرم پکڑنے والی جو بات ہے. ویسے تورخم بارڈر تو کافی عرصے سے بند ہے اور ٹینشن افغانستان کے ساتھ ہے، اور یہ جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ نے پاک افغان ریلیشنز میں ٹینشنز دوبارہ بڑھا دی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جو ہے دونوں ملکوں میں اس وقت سب سے زیادہ ٹینشن ہے جو ہم دیکھیں گے. اور آنے والے دنوں میں جس طرح ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے حوالے سے فیصلے ہیں ویسے ہی ہے. اب اس میں کچھ پولیٹیکل فیصلے بھی آگے ہو رہے ہیں ادر دین دس پریس کانفرنس. ایک اے پی سی کی بھی بات ہو رہی ہے جی، اور کہا جا رہا ہے کہ اب ایک بلاول بھٹو نے ایک نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات کی ہے، اور ایک اے پی سی کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر بلائیں. اچھا، کل تک تو پی ٹی آئی کا اس پہ سٹانس تھا کہ جی عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے اور اے پی سی کے لیے بلایا جائے اور شاہ محمود قریشی کو بلائے. لیکن آج وہ سٹینڈ بدل گیا ہے. آج وہ سٹینڈ اس سے ہے کہ اب بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ پاکستان کے لیے غیر مشروط طور پر ہم کہیں بھی، تو غیر مشروط کا مطلب ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی والی شرط ختم ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے ایک 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ بھی مجھے ہموار ہوتا نظر آ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے ایک نئی آئینی ترمیم بھی آئے گی جس میں ملٹری کورٹس اور سب کچھ راستہ بننا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے کاموں کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی.
اور جس میں جیسے ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی ایک آئینی ترمیم آئی تھی جی جس میں ملٹری کورٹس بنی تھیں بائی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ایک سن سیٹ کلاس کے ساتھ بنی تھیں کہ صرف اتنا، لیکن بہرحال بنی تھیں اور آئینی ترمیم کے ساتھ، تو مجھے وہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ بھی ہوگا، کیونکہ اس سال جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ 11,654 آپریشن ہو چکے، جبکہ یومیہ کے حساب سے 180 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، اس کے باوجود دہشت گردی کی یہ حالت ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آج بھی ہاں اس سال ان کے اس سال 563 جوان بھی شہید ہو چکے ہیں، اور 2024 اور 2025 میں 1250 ٹیررسٹوں کو بھی مارا گیا، جہنم واصل کیا گیا۔ تو میرے خیال میں دونوں چیزیں جو ہے، لڑائی تو ایک ٹیررسٹ کے ساتھ جاری ہے۔ یہ بھی بہت لوگوں نے کہا کہ بلوچستان کو ریٹ آف دی گورنمنٹ کی بہت بات کی جاتی ہے وہاں پہ کہ جی وہاں سیکیور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، بلوچستان پاکستان کا رقبے کے حساب سے 44% ہے، یس بہت بڑا ہے، فیسیلیٹیٹ اس طرح سے وہاں اور پہ آج ایکسپلین کیا گیا کہ اس کا بھی 50% پہاڑ ہے اور 30% جو ہے ڈیزرٹ ہے۔ تو پہاڑوں اور ریگستانوں پر مبنی جو ہے، اور 200 300 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے، اور یہ بھی مطلب میں سمجھتا ہوں سرفراز بگٹی کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، وہ نہتے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، وہ کوئی عسکری ایسی لڑائی نہیں لڑ رہے کہ وہ کوئی پاک فوج سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان کی اور پاک فوج کی کسی جگہ پہ آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے، کوئی مارکا ہوا ہے، گھنٹوں لڑائی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے وہ پاک فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ کوئی ان سنسان سڑک ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ کچھ نہتے لوگوں کو پکڑ کے مار لیا، کوئی نہتے لوگوں کے ساتھ آپ کو ذبح کر لیا۔ یہ ٹرین میں بھی نہتے لوگ تھے نا۔ ٹیکنیکلی میں سرفراز بگٹی صاحب کے اس موقف سے بالکل قائل ہوں کہ جو بندہ چھٹی جا رہا ہے، چاہے وہ فوجی ہے، اس وقت تو وہ نہتا ہے، اس کے پاس کوئی اپنا اسلحہ تو موجود نہیں ہے، اور وہ ڈیوٹی پہ بھی موجود نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ، وہ ایک نہتا انسان ہے، اور ٹرین کے مسافر سارے ہی نہتے ہیں۔ اب یہاں تو ہونا کہ ہمارے فوجی گھر بھی جاتے وقت اسلحے ساتھ لے کر جانے لگے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے یہ بات کہ وہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں، نہتے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن مزمل صاحب، آج مسنگ پرسنز کے حوالے سے صحافیوں نے ذرا سخت سوال کیے، جن کو بگٹی صاحب نے ناراض بلوچ کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ جی کیا کرتے ہیں، کیوں ناراض ہے، ریاست سے ناراض ہونا بنتا نہیں ہے۔ نہیں، میرے خیال میں وہ موقف ٹھیک ہے کہ مطلب مجھے ہو سکتا ہے ریاست سے کوئی شکایت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہو سکتا ہے مجھے میرٹ پہ نوکری نہیں ملی، ہو سکتا ہے میرے علاقے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے میں وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا، اس کے جواب میں کیا میرے پاس ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے کا اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے کہ ڈیولپمنٹ جو لاہور کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیرہ غازی خان یا راجن پور کی تو نہیں ہے، جو کراچی کی ہے وہ اندرون سندھ کے کسی ایک قصبے کی تو نہیں ہوگی، تو ڈیولپمنٹ ایک جیسی تو نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کسی جگہ کم ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بنیاد بنا کر آپ ہتھیار اٹھا لیں یا بندوق اٹھا لیں، تو یہ تو غلط بات ہے، اور اس کی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی بندوق اٹھانے کی یا ہتھیار اٹھانے کی۔